میں بسط احترام حضرت مولانا راشد وحید صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو مدرسہ فلاح المسلمین کے بانی اور ناظم ہیں، جو ضلع سیتاپور میں قائم فرمایا ہے، حضرت والا دعوت الحق سے وابستہ ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جناب مائک پر تشریف لائیں اور اپنے فیوض و برکات سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم۔ محترم صدر، علماء کرام، دانشوران عظام، حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ مسلم یوتھ برادرز کے لوگوں نے تعلیمی بیداری کے نام سے یہ کانفرنس منعقد کی۔ تعلیمی بیداری کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ملت کے وہ بچے جو کہیں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، جو نارمل اور عمومی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن دلائی جائے، جن علاقوں میں اسکول کا نظام نہیں ہے وہاں اسکول قائم کیے جائیں۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے تعلیمی بیداری، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ تعلیمی بیداری کا ایک اس سے گہرا معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملت کو علم اور عقل پر کھڑا کیا جائے، کہ ملت کے لوگ جو فیصلہ کریں اور جو کام کریں وہ کسی مقصد کے تحت اور علم، عقل اور شعور کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ مثال کے طور پر تعلیمی بیداری کانفرنس اگر منعقد کی جا رہی ہے تو اس کے شروع ہونے کا وقت کیا ہونا چاہیے اور ختم ہونے کا وقت کیا ہو، پروگرام کیا پیش کیے جائیں کہ لوگوں کا وقت زیادہ سے زیادہ کارآمد ہو، ضائع نہ ہو، کن موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ تو تعلیمی بیداری کا مطلب صرف عمومی نہیں ہے بلکہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام بھی تعلیم کی اور علم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ مختصر سی 3 آیتوں میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور ابھی جو خصوصی مقررین ہیں اور دانشوران ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی اقرا پڑھی، یہ وحی کا وہ پہلا لفظ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، ایک ایسی قوم کے درمیان جو امی قوم، ایک ایسے دور میں جو ڈارک ایج، جو جہالت کا دور کہلاتا ہے۔ جہالت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی نہ جانتا ہو، اور جہالت اس چیز کا نام بھی ہے کہ آدمی جانتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ کرتا۔ چنانچہ عرب میں 2 قومیں تھیں، ایک مشرکین کی قوم تھی جو جانتی نہیں تھی، اور دوسرے یہود کی قوم تھی جو جانتی تھی لیکن علم کے تقاضوں کے اوپر وہ عمل نہیں کرتی۔ ایک ایسے دور میں جو سب سے پہلا لفظ نازل ہو رہا ہے وہ تعلیم پر ابھار رہا ہے، اقرا پڑھو، یہ اس بات کا واضح اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اسلام کی جو بنیاد وہ علم کے اوپر، اسلام کی بنیاد شعور کے اوپر، اسلام کی بنیاد فہم کے اوپر رکھی جا رہی ہے۔
اب یہ امت علم کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف بڑھے گی اور اپنی ترقی کے سفر کو جاری رکھے گی۔ دوسری بات، بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پہلی بات تعلیم کی ارشاد فرمائی گئی، اور دوسری بات ارشاد یہ فرمائی گئی کہ اس تعلیم کو رب کے ساتھ وابستہ رکھو۔ اگر تعلیم پروردگار کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوگی تو وہ فیض لانے والی ہوگی، اور اگر تعلیم رب سے کٹ جائے گی تو وہ فتنے برپا کرنے والی ہوگی۔ چنانچہ ہمارے اس دور میں وہ ڈاکٹر حضرات جن کے سروں کے اوپر ملت کی صحت کی ذمہ داری دی گئی، وہی حضرات گردہ فروشی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے وہ ماہرین کہ جن کے سروں کے اوپر بینکوں کا نظام چلانا اور ٹیکنک کا نظام چلانا یہ ذمہ داری ہے، وہی لوگ بینکوں کو لوٹنے والے ہوتے ہیں اور تجوریوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، وہی ہیکنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تعلیم تو حاصل کی ہے لیکن وہ تعلیم رب سے جڑی ہوئی نہیں، تعلیم حاصل کی لیکن تعلیمی اخلاقیات انہوں نے حاصل نہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی گئی ہے، خلق الانسان من علق، وہ پروردگار جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ قرآن کی پہلی آیات اتر رہی ہیں اور پہلی آیات جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس کے تخلیقی مراحل کا بیان ہو رہا ہے کہ انسان کو کس طرح سے پیدا کیا گیا۔ جدید سائنس کے مطالعے سے ماں اور باپ کے ملنے سے جو باپ کا نطفہ ماں کے بیضے کے ساتھ ملتا ہے اور دونوں سے مل کر کے جو زائگوٹ بنتا ہے وہ ماں کے رحم کی دیوار سے چپکتا ہے اور اس کی شکل جو ہے اسی لوتھڑے کی طرح ہوتی ہے، جونک کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ یہ حمل کے چند ہفتے شروع کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں اور پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کی شکل ایسے بنتی ہے جیسے کسی انسان نے گوشت کی بوٹی لی ہو اور ڈاڑھ سے اس کو چبا لیا، ایسی شکل اس کی بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر بوجھ چڑھتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر مراحل بیان کیے گئے ہیں 1400 سال پہلے قرآن کی اس آیت میں جو آیت پہلی بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ جو مطالعہ ہے یہ امبرالوجی کا مطالعہ ہے، یہ میڈیکل سائنس کا جنینیات کا مطالعہ ہے۔ یہ اس بات پر ابھار رہا ہے کہ جس طرح دین کا علم ایک انسان کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی علم سائنس وہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اور علم سائنس دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسی کا جز۔ جس قدر جو کائنات کی تخلیق ہے اور اللہ رب العزت کے تخلیق کے جو راز ہے، جس آدمی کا مشاہدہ اور مطالعہ خدا کی تخلیق کے بارے میں جتنا گہرا ہوگا اور جتنا عمیق اور بنیادی ہوگا، اللہ رب العزت کی معرفت بھی اس انسان کو اتنی ہی گہری اور اتنی ہی بنیادی ہوگی۔ یہ تین باتیں قرآن پاک کی ابتدائی باتوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب گفتگو ہم آج کی مجلس میں کر رہے ہیں تعلیمی بیداری کے عنوان پر۔ تو تعلیمی بیداری کے عنوان سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے ملت کے بہت سارے افراد ہیں کہ جو ناخواندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت۔ بہت سے ہیں جو مڈل تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد وہ محروم رہ جاتے ہیں، چاہے غربت کی وجہ سے، تعلیم کے مواقع میسر نہ آنے کی وجہ سے، یا اپنے اسپیشل اور خصوصی حالات کی بنیاد پر ان کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے اسکول اور جو مدارس چل رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر اس میں رب کی تعلیم تو ہو رہی ہے، تمام وہ کتابیں نصاب میں داخل ہیں جن میں خلوص، الہیت، سچائی، آخرت کے واقعات، جنت، جہنم، وعدے اور وعیدیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے خصوصی حالات کے پس منظر میں علم سائنس موجود نہیں ہے، میتھ موجود نہیں ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن موجود نہیں،
اور جو ہمارے اسکول چل رہے ہیں، وہ اسکول چاہے گورنمنٹ چلا رہی ہے یا ہمارے پرائیویٹ سیکٹر چلا رہے ہیں، نان مسلم چلا رہے ہیں یا ہمارے مسلم دانشور چلا رہے ہیں، وہاں علم سائنس موجود ہے، وہاں میتھ موجود ہے، وہاں عصریات سب کے سب موجود ہیں، لیکن معاف کیجئے گا کہ اس میں رب وہاں موجود ہے۔ وہاں سے نکلنے والے بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں جس طرح کسی کرسچن کالج میں پڑھنے والے لوگ پورے ہوتے ہیں، ویسے ہی ملحد اور ایتھسٹ ہوتے ہیں جس طرح کسی امریکہ اور یورپ کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے لوگ ملحد اور ایتھسٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح مدارس کے سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ٹیکنالوجی کی تعلیم ہونی چاہیے، سائنس کی تعلیم ہونی چاہیے، وہیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو ہمارے اسکول اپنے مینجمنٹ میں چل رہے ہیں وہاں قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے، وہاں اسلامی اخلاقیات کی تعلیم ہونی چاہیے، وہاں پردے کے ساتھ ایجوکیشن ہونی چاہیے، وہاں لڑکوں کی تعلیم الگ ہونی چاہیے، لڑکیوں کی تعلیم الگ ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے لیڈیز ٹیچر ہونی چاہیے اور بچوں کو پڑھانے والے جینٹس ٹیچر ہونے چاہیے، وہاں اس بات کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ تیسری بات، قرآن پاک تعلیم کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ پیغمبر علیہ السلام کا ایک کام تو ہے قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ رب العزت نے آئیڈیالوجی بیان کی ہے، جو نظریات بیان کیے ہیں، جو معرفت بیان کی ہے، اس بات کی تعلیم دینا۔ اور دوسری بات بیان کی گئی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اس تعلیم کو مجرد اور ایبسلوٹ تعلیم نہ رکھنا بلکہ اس کو کردار سے وابستہ کرنا، اخلاق کا تزکیہ کرنا، ان کو سچائی کی تعلیم دینا، ان کو موڈسٹی کی تعلیم دینا، ان کو آخرت میں جواب دہی کی تعلیم دینا کہ آج جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں اس کام کی جواب دہی آخرت میں ہوگی۔ تعلیم کے تعلق سے جو معلمین کا کردار ہے اس وقت میں، وہ چاہے ٹیچر مدرسے کے ہوں یا ٹیچر یہ اسکولز کے ہوں، ان تمام لوگوں کا کردار یہ ہے کہ وہ صرف سلیبس پڑھانے والے لوگ ہیں، سلیبس پڑھانے والے لوگ ہیں جو ایک پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ کردار سازی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کے اندر دین کو منتقل کر دینا ہے، بچوں کے اندر دین کو یا بچوں کے اندر جو فن ہم پڑھا رہے ہیں اس فن کو منتقل کر دینا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ صحابہ کرام کو ماڈل بنانے کی زندگی تھی، صحابہ کرام کے اندر دین اور علم منتقل کر دینے کی زندگی تھی۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس طرح مدارس اور اسکولز ان کے سلیبس کے اوپر غور کیا جائے، ایسے ہی معلمین کی کردار سازی کے لیے ورکشاپ قائم کیے جائیں اور ان کے اندر معلمی کی جو اسپرٹ ہے اور معلمی کی جو اخلاقیات ہے اور معلمی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھایا جائے۔ ایسے ہی جو اسٹوڈنٹس طبقہ ہے اور جو طلباء کی ہماری جماعت ہے وہ بھی فن پڑھنے والے لوگ ہیں کہ ٹیچر سے اگر نہیں پڑھ پائیں گے تو ہم گوگل سے پڑھ لیں گے۔ حالانکہ خالی ٹیچر سے کتاب اگر پڑھیں گے یا گوگل سے ہم پڑھیں گے تو صرف فن آئے گا، حکمت نہیں آ پائے گی، تزکیہ اخلاق نہیں آ پائے گا، اسپرٹ کو نہیں پیدا ہو پائے گی۔ تو جس طرح ٹیچرز کے لیے ورکشاپ کی ضرورت ہے ایسے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ورکشاپ کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر سیکنگ اسپرٹ پیدا کی جائے، پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کے تناظر میں عرض کی گئی ہیں۔ تعلیمی بیداری کے تعلق سے علماء کرام اور دانشوران کی بڑی جماعت یہاں موجود ہے، وہ مفصل طور پر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت جو چند باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ فی الدارین خیرہ۔